آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کوئی کہانی نہیں ہے. یہ ایک وارننگ ہے اور اسے ہم سائنس پر مبنی کچھ باتوں کے تھرو پروف کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں ریالٹی شوز کے بارے میں، جیسے کہ بگ باس، تماشا اور ان جیسے تمام شوز. اچھا، یہاں پر میں ایک چیز بتاتی چلوں کہ میں کسی شخص کے خلاف نہیں ہوں، کسی شریک کو نشانہ نہیں بنا رہی، کسی کنٹیسٹنٹ کو نشانہ نہیں بنا رہی یا کسی گروپ کو نشانہ نہیں بنا رہی. میں آواز اٹھا رہی ہوں ایک ایسے نظام کے خلاف، ایک ایسا نظام جو انسانی تکلیف سے منافع کماتا ہے. یہ شوز ہمیں بتاتے ہیں یہ حقیقی ہے، کوئی اسکرپٹ نہیں، کوئی اداکاری نہیں، مگر سائنس ہمیں کچھ بالکل مختلف بتاتی ہے. 2024 میں شائع ہونے والے ایک عالمی مطالعے میں بگ بردر طرز کے شوز میں مسلسل موجود عناصر کی نشاندہی کی، جن میں توہین، ہراسانی، تعصب، جارحیت، امتیازی سلوک. متاثرین بنانا یہ حادثات نہیں ہے، یہ اصل پروڈکٹ ہے. دنیا کے سب سے معتبر نفسیاتی تحقیقی اداروں میں سے ایک مینٹل ہیلتھ فاؤنڈیشن نے دستاویز کیا ہے کہ ریالٹی ٹی وی کے شرکاء باقاعدگی سے تجربہ کرتے ہیں کس چیز کا؟ ڈپریشن کا، اضطراب کا، صدمے کے بعد کا نفسیاتی دباؤ کو طویل مدتی نقصان، خود اعتمادی کو بھی طویل مدتی نقصان. اور جب شو ختم ہو جاتا ہے، کیمرے چلے جاتے ہیں، پروڈیوسرز چلے جاتے ہیں، ناظرین اگلے سین پر چلے جاتے ہیں، مگر شریک جو کہ کنٹیسٹنٹ ہوتا ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے. ہر اس چیز کے ساتھ جو ہوئی لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنے سب سے کمزور لمحات میں، اعداد و شمار اور بھی خطرناک ہے. دنیا بھر کے محققین نے 38 مشتبہ خودکشیوں کو ریالٹی ٹی وی شرکاء سے جوڑا ہے. 38 پیپل، کردار نہیں، ریٹنگ نہیں، انسان. ان شوز کے اندر 3 ہتھیار استعمال ہوتے ہیں شرکاء کے خلاف. نمبر 1، غنڈہ گردی. گرل اسکاؤٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحقیق نے دکھایا ہے کہ جو نوجوان باقاعدگی سے ریالٹی ٹی وی دیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ڈرامے، جارحیت اور غنڈہ گردی کی اعلیٰ سطح کو قبول اور توقع کرتے ہیں. وہ سیکھتے ہیں کہ غنڈہ گردی دنیا کے چلنے کا بس ایک حصہ ہے. نمبر 2، ظاہری شکل کی بنیاد پر فیصلہ، یعنی کہ ججمنٹ مسلسل پرکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں، کیسا پہنتے ہیں، کیسے بولتے ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے پایا ہے کہ ظاہری شکل پر مبنی ریالٹی شوز دیکھنے سے جسم سے عدم اطمینان بڑھتا ہے، اور خاص کر نوجوان نسل پر اور خواتین پر، اور یہ براہ راست اضطراب اور کھانے کے امراض میں حصہ ڈالتا ہے. نمبر 3، طرفداری، فیوریٹزم. کچھ شرکاء محفوظ ہوتے ہیں، کچھ کو ہدف بنایا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نشانہ بنایا جاتا رہا، اور یہاں پر میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن پھر اینڈ پر بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی بھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اگر آپ گرد گرد نظر دہرائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. ہمارے ہی ملک میں ہمیشہ دوسرے شرکاء کی طرف سے نہیں بلکہ شو کی ساخت کی طرف سے ہی. ماہرین نفسیات اسے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایسے حالات بنانا جو کچھ لوگوں کو برا دکھائیں، کیونکہ تنازع ریٹنگ بڑھاتا ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ شوز ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. سینٹرل مشیگن یونیورسٹی کے محققین کے ایک مطالعے نے پایا کہ جو لوگ زبانی جارحیت اور ہیرا پھیری پر مشتمل ان ریالٹی ٹی وی شوز کو دیکھتے ہیں وہ بعد میں اپنے رویے میں قابل پیمائش طور پر زیادہ جارحانہ ہو جاتے ہیں. مینٹل ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ایک سروے میں پایا گیا کہ تقریباً ہر 4 میں سے ایک شخص نے کہا کہ ریالٹی ٹی وی انہیں اپنے جسم کے بارے میں فکر مند کرتی ہے. 60% سروے کیے گئے ناظرین نے تسلیم کیا کہ انہوں نے آس پاس دوسروں کو ان شوز دیکھنے کے بعد زیادہ جارحانہ، زیادہ بحث کرنے والا، زیادہ خود غرض ہوتے دیکھا. اور شاید سب سے زیادہ پریشان کن 2 مطالعات ہیں کہ جتنے زیادہ کوئی نارسسسٹ بیہیویئر کو دیکھتا ہے ان ریالٹی ٹی وی شوز کے اندر، اتنا ہی وہ خود غرض اور نارسسسٹ بیہیویئر اپناتا ہے. ہم صرف ایک شو نہیں دیکھ رہے، ہم شو کو خود میں ڈھال رہے ہیں. پاکستان میں خاص طور پر یہ شوز اضافی نقصان لاتے ہیں. وہ اس طرح کہ ان گھروں میں داخل ہوتے ہیں جہاں عزت، انکساری اور خاندانی وقار کی اقدار ابھی بھی گہری جڑیں رکھتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ان اقدار کو کچھ اور سے بدل دیتے ہیں. یہ خیال کہ جارحیت توجہ دلاتی ہے، یہ خیال کہ ذلت تفریح ہے،
یہ خیال کہ آپ کی شکل آپ کی قدر متعین کرتی ہے. ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو سیکھتے ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ شوز بند نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, مگر ہم جو کر سکتے ہیں وہ سائنس ہمیں بتاتی ہے. نمبر 1, سوچ کر دیکھیں کہ جب بھی آپ کو کسی کی ذلت پر ہنسنے کی خواہش ہو تو رکیں اور پوچھیں اس شخص کی تکلیف سے کسے فائدہ ہو رہا ہے. نمبر 2, بچوں کی حفاظت کریں. تحقیق واضح ہے کہ نوجوان سب سے زیادہ خطرے میں ہیں. ان سے بات کریں, سمجھائیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, انہیں سکھائیں کہ حقیقی طاقت اور پرفارم کیے گئے ڈرامے میں کیا فرق ہے. نمبر 3, اپنی توجہ واپس لیں. یہ شوز ایک چیز پر زیادہ رہتے ہیں اور وہ ہے ویوز. آپ کی توجہ ایک کرنسی ہے ان کے لیے. اس کرنسی کو بہت سمجھداری سے خرچ کریں. تو میری اپیل بھی ہے کہ ایسے ریالٹی شوز کو پلیز اگر ہو سکے تو بند کر دیں. اور آبویسلی یہ بند ہو, ہمارے کہنے سے تو بند نہیں ہوں گے, لیکن ہم انہیں کنزیوم کرنا چھوڑ دیں تو شاید کچھ فرق پڑے. بہت شکریہ. اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.